الحمد للہ وکفی الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا الذی الحمد للہ وکفی الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم ثم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآل الکرام وابن الکریم وبارک وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا، ذکر جناب مصطفیٰ علیہ تحیات و ثنا عرض کرنے کے بعد قابل سعد احترام میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، قابل قدر ماں اور بہنوں، ماہ مقدس صفر المظفر شریف کا ہے، جس کے بارے میں سرکار کا فرمان کہ اس مہینے میں مصیبت و آلام اترتی ہیں، کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی چاہیے اور کثرت سے اللہ کا ذکر اور اس کی یاد کرنی چاہیے تاکہ اللہ کریم مصیبت و آلام سے، اضطراب سے، آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ پچھلا مہینہ چونکہ محرم الحرام شریف کا تھا، جو میں نے پاکستان میں گزارا، اور پچھلے جمعے جو میں نے عرض کیا کہ 14 صدیاں بیتنے کے باوجود بھی کائنات غم حسین میں رو رہی ہے، اور یاد آقا حسین علیہ السلام منا رہی ہے، انداز اپنا اپنا، لیکن ذکر حسین پوری کائنات میں ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے ذکر کو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ فرما کے
کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کریم نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ ایمان والو امداد پکڑو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز اللہ کی طرف سے اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے، اور معراج کی رات اپنے محبوب کو اور محبوب کی امت کو بطور گفٹ یہ نماز عطا کی۔ اب نماز کے وہ ارکان جو ہم ادا کرتے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قوم ہے، جلسہ ہے، تشہد ہے، یہ جتنے ارکان ہیں وہ ادا ہے جو مصطفیٰ کریم نے ادا کی ہیں۔ اللہ کریم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لیکن طریقہ نماز یہ ادائے مصطفیٰ کا نام ہے۔ پھر نماز ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ جو ارکان ہم ادا کرتے ہیں، قیام و رکوع سجود جو ہے، قیام میں اللہ کی حمد و ثنا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ کی تلاوت، جو مقدمہ کتاب اللہ ہے، جس میں پورے قرآن عظیم کا مضمون موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان نماز اور فاتحہ کے بارے میں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا قیام میں، رکوع میں اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، پھر اپنی نماز کو اس کی بارگاہ میں پیش کرنا، پھر اپنی پوری باڈی کو اس کی بارگاہ میں جھکا دینا، پوری باڈی کو جھکانے کے بعد پھر اسی کی تعریف کرنا، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ یہ وہ ادا ہے جو مصطفیٰ کریم نے اپنی امت کو سکھایا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرو۔ عجز، انکساری اپنے اندر پیدا کرو، تعریف اور حمد یہ اللہ کی کرو۔ لیکن نماز ایک کیفیت کا نام ہے۔ صبر اور نماز کا بظاہر کوئی وجود نہیں، وہ کیفیت ہے جو انسان کو نماز میں حاصل ہوتی ہے، جس کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اور یہاں معراج بمعنی سیڑھی نہیں ہے، جو معراج کا معنی ہے کہ سیڑھی اوپر جانے کے لیے۔ یہاں معراج بمعنی دیدار خدا ہے، کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور فرمان رسالت کے صلاۃ و فی سرکار کا یہ فرمانا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے رہے ہیں، اور مومن کے لیے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ مومن کے لیے نماز معراج ہے۔ معراج بمعنی دیدار الہی ہے، کہ اللہ کے حضور جب مومن کھڑا ہوتا ہے تو وہ نماز میں اپنے پروردگار کی عبادت کرے اور اپنے مولا کا دیدار کرے۔ اور یہی فرمان ہے کہ پہلے تو نماز میں اس قدر عز و انکساری پیدا کرے کہ تیرا کریم تجھ پہ مہربان ہو کر اپنا دیدار عطا کرے، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ تو یہ ایمان رکھ کہ تیرا کریم تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور نماز اس کیفیت کا نام ہے جو دیدار الہی عطا کرتی ہے۔ رحمت عالم نور مجسم کا یہ فرمان
کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز میں مومن کو دیدار خدا ہوتا ہے، اور مومن کے بارے میں یہ ہے کہ نماز میں اس کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا حل عطا داماد مصطفیٰ نے منبر پہ کھڑے ہو کر کہا، سلون یا مادون العرش، مجھ سے فرض کی باتیں نہیں عرش کی باتیں پوچھو۔ مولا کائنات کا حساب یہ دعویٰ منبر پر کھڑے ہو کر کہ سلون یا مادون العرش، فرض کی بات نہیں، مجھ سے عرش کی باتیں پوچھو۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ علی بتاؤ کبھی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا مجھے اسی خدا کی عظمت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ایک سجدہ کر کے دوسرا سجدہ تب کرتا ہوں جب اپنے خدا کا دیدار کر لیتا ہوں۔ تو نماز مومن کی معراج ہے، نماز کے اندر مومن کو دیدار خدا ہوتا ہے۔ اور جتنی بھی آیات یا ایھا الذین آمنوا کی آئی ہیں، اس کے مصداق مولا کائنات کی ذات ہے۔ جتنی آیتیں قرآن عظیم میں یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں کہ اے ایمان والو، اس میں مولا کائنات کی ذات پہلے ہے، کیونکہ مولا کائنات سب سے پہلے ایمان لائے تھے، سب سے پہلے نبوت کی تصدیق مولا علی نے کی تھی۔ اور یہ بھی آئی صاحب ایک عجیب بات ہے کہ جو شرفاء کے خون ہوتے ہیں، وعدہ باپ کرتا ہے، نبھاتی اولاد ہے اسے۔ شریف پرانے زمانے میں ڈاکٹر صاحب لوگ دوستی میں اپنی دستاریں تبدیل کرتے تھے، پگاں وٹاندے سن، ہوں تے پگ بندے کو نہیں وٹانا کیے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ عرب کا اصول تھا کہ وہ آپس میں تلواریں ٹکراتے، آپس میں کمانیں ٹکراتے یا تبدیل کرتے۔ جب وہ آپس میں تلواریں تبدیل کرتے یا کمانیں تبدیل کرتے، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب تیرا دوست میرا دوست ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے۔ ہمارے پنجاب میں لوگ دستاریں تبدیل کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب تیرا دشمن میرا، میرا دشمن تیرا، تیرا دوست میرا، میرا دوست تیرا، تیری اولاد میری اولاد ہے، میری اولاد تیری اولاد ہے۔ اور جو اولادیں خاندانی ہوا کرتی تھی، وہ جس سے باپ نے دستار تبدیل کی ہوتی تھی، اس کا حیا باپ تیرا کرتے تھے۔ جب وہ آتا، اس لیے سرکار کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد اگر باپ کو راضی کرنا چاہتے ہو، ان لوگوں سے ملا کرو جن کو تمہارا باپ ملتا تھا، ان لوگوں کو بلایا کرو جن کو تمہارا باپ بلاتا تھا، ان کے آنے پر خوش ہوا کرو جن کے آنے سے تمہارا باپ خوش ہوتا تھا۔ یہ اصول تو مصطفیٰ نے دیا، لیکن شرفاء کے خونوں میں یہ بات ہے کہ جب وعدہ باپ کرتا ہے تو نبھاتا اس کا بیٹا ہے۔ مثلا مصطفیٰ کریم کی ذات کو 6 برس کی عمر میں دادے کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبدالمطلب کی گود میں، اور آپ کا آخری وقت تھا۔ آپ نے سارے بیٹے سامنے بٹھا لیے، فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرے یتیم محمد کی حفاظت کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نے ہاں کہا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، جس کا انتخاب میرا بیٹا محمد کرے گا اسی کے ذمہ ہوگا۔ حضور اپنے دادے کی گود سے اٹھے اور چاچے ابو طالب کی گود میں آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا واہ بیٹا محمد، تو نے انتخاب صحیح کیا ہے۔ پھر طریق اس پر شاہد ہے کہ پورا عرب خاندان سب مخالف ہیں۔ ساری رات حضرت ابو طالب حضور کو اٹھا کر کبھی اس بستر پہ کبھی اس بستر پہ حفاظت کرتے تھے۔ پھر جب سرکار نے اعلان نبوت کیا تو برادری کو جمع کیا، ساری برادری کے سامنے فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرا دین کا بھائی بنے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن مولا کائنات نے کھڑے ہو کر کہا آنا اخوک کا یا رسول اللہ، کملی والے میں آپ کا بھائی ہوں۔ میں آپ کا کس بات کا؟ دین کا، دین کی خدمت کا۔
اب یہ وعدہ دین کی خدمت کا کیا مولا علی نے، لیکن نبھانے کے لیے کربلا میں گئے میرے آقا حسین۔ حالانکہ صحابہ کی اولاد بھی مدینے میں موجود تھی، لیکن ان سے بھی بیعت کے مطالبے تھے، لیکن مدینے سے کربلا کوئی نہیں گیا۔ دین کو بچانے کے لیے صرف حضرت ابو طالب کی اولاد گئی ہے، صرف حضرت ابو طالب کی اولاد، جن کے بارے میں مولوی آج پریشان ہے کہ وہ ایمان لائے کہ نہیں لائے۔ کربلا کے میدان میں صرف اور صرف حضرت ابو طالب کی اولاد ہے۔ عقیل بیٹے بھی حضرت ابو طالب کے، ان کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل جو کوفے پہلے سفیر کی حیثیت سے گئے تھے، جو پہلے شہید ہوئے، وہ بھی حضرت ابو طالب کے پوتے ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر جو حضرت زینب کے بیٹے انہوں محمد قربان ہوئے ہیں، عبداللہ جعفر کے بیٹے ہیں، جعفر بھی حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ امام حسین کربلا میں گئے، امام حسن کے بیٹے گئے، امام حسن حسین بھی، یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت علی بھی حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ یعنی کہ حضرت ابو طالب کی اولاد ہی کربلا میں گئی ہے، اور انہوں نے قربانی دے کر بچایا، اس لیے کہ یہ وعدہ کیا تھا ابو طالب نے کہ ہم تیری حفاظت کریں گے، اور دین کا وعدہ کیا تھا حضرت علی نے کہ ہم تیرے بھائی ہیں دین میں اور دین کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے شرفاء کے خون جو وعدہ کرتے ہیں وہ اولادیں ان کی وعدہ کو نبھاتی ہیں۔ اس لیے پرانے زمانے میں لوگ محبت میں دستاریں تبدیل کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ٹوپیاں بدلتے تھے۔ اب نہ کوئی ٹوپی پہنتا ہے، نہ کوئی دستار پہنتا ہے، تبدیل کی کرانی ہے، ٹائی انج کو نہیں دیندہ۔ مقبول صاحب ٹائی کی طرح اشارہ کر رہے ہیں، یہ نہیں بدلی جاتی، یہ گلے کا پھندا ہے، اس میں محبت نہیں ہے۔ ٹوپی سر کا تاج ہے، دستار سر کا تاج ہے۔ جب سر کا تاج کسی کو دیا جاتا تھا، اس کا مطلب یہ تو تھا کہ اب تیری محبت میری محبت، تیرا دوست میرا دوست، تیرا دشمن میرا دشمن۔ اور پھر اولادیں ان باپوں کا احترام کرتی تھی جس کے ساتھ دستاریں تبدیل ہوتی تھی۔ آندھے نہیں ہو یار اے میرا باپ ہے، اس لیے کہ میرے باپ نے اس کے ساتھ دستار بدلی ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شرفاء کے خونوں میں یہ بات شامل ہے کہ وعدہ باپ کرتا ہے، نبھاتی اولاد ہے۔ اب نماز جو اللہ کریم فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو امداد پکڑو صبر سے اور نماز سے۔ نماز ارکان کا نام ضرور ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم نے ہمیں سبق دیا، درس دیا کہ نماز ایسے پڑھو، یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ قومہ، یہ جلسہ، یہ وہ ادا ہے جو مصطفیٰ کریم نے کی ہے۔ لیکن اصل میں نماز ایک کیفیت کا نام ہے۔ وہ کیفیت کیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اور معراج کا معنی یہاں دیدار خدا ہے کہ نماز کے اندر مومن کو اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ اب ہماری نمازیں ایسی ہے ہی نہیں۔ مولا کائنات کی نماز میں آپ کو سنا چکا، ہم تو نماز میں بھی پوری کائنات کا خیال رکھتے ہیں، جو بات بھول جائے نماز میں یاد آ جاتی ہے، اور بھولی باتیں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے یار نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، پڑھنی چاہیے۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، نمازی کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو کیفیت میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز وہ کیفیت ہے کہ جب نماز میں انسان کھڑا ہو، اس کا ایمان ہو کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اگر تجھ میں یہ طاقت نہیں دیکھنے کی، لیکن وہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ مولا کائنات کی پنڈلی میں تیر لگ گیا، جب وہ نکالتے تو درد اتنا ہوتا کہ اب چلاتے، شور کرتے کہ چھوڑ دو۔ سرکار نے فرمایا چھوڑ دو اسے، جب یہ نماز میں کھڑا ہوگا نا پھر نکال لینا۔ حضرت مولا کائنات نماز میں کھڑے ہو گئے، تیر نکالا گیا، جب سلام پھیرا تو خون تھا مسلح پر، پوچھا یہ خون کیسا؟ کہا حضور آپ کی پنڈلی سے تیر نکالا ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ جس کے نکالنے سے آپ چلاتے تھے، شور کرتے تھے۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم مجھے تو پتہ نہیں کب تیر نکل گیا ہے۔ نماز کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تیر نکل گیا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور ہماری نمازیں ہم ادا کرتے ہیں، مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے غرض کیا تھی سجود سے، کسی نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔
ہم تو نماز میں کسی کی نقش پا پہ کسی کے ادا کو ادا کرتے ہیں. ہم وہ نمازی نہیں ہیں جن کی کیفیت یہ ہو. امام زین العابدین کی ذات پاک اسے کائنات سجاد کہتی ہے, زین العابدین کہتی ہے, عبادتوں کی زینت کہتی ہے. کربلا کے بعد وہ 40 برس زندہ رہے. 1000 نفل ہر روز وہ ادا کیا کرتے تھے. لیکن نماز کا عالم یہ تھا کہ جب مصلی کے قریب آتے چہرہ زرد ہو جاتا اور کئی بار بھی ہوش آ کے گر جاتے. ہوش آتا تو غلام پوچھتے کیا ہوا؟ فرماتے تم نہیں جانتے کہ میں کس بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر رہا ہوں. اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں حرم میں آئے. حرم میں سارے غلام کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ تلبیہ ہر کوئی ادا کرتا ہے اپنے آپ کو اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر کرنے کے یہ الفاظ ہیں. لیکن آپ خاموش ہیں, حرم کے اندر آ چکے, آپ پھر بھی خاموش ہیں. تو غلام نے کہا حضور آپ تو حرم کے اندر آ چکے, آپ تو تلبیہ کے ہیں. تو فرمایا میں اگر کہوں لبیک اللہم لبیک ادھر سے جواب نہ آئے تو میرے کہنے کا کیا فائدہ. حرم میں آئے, حکم بن مروان جو مروان کا بیٹا تھا وہ بیٹھا ہے حرم میں, اس لیے کہ رش بہت ہے کعبے کے ارد گرد, رش کم ہو جائے گا تو پھر میں طواف کروں گا. وہ بیٹھا ہوا ہے, اچانک امام زین العابدین کی ذات آئی تو لوگوں نے راستہ دے دیا. جب خدا عزت دیتا ہے نا تو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. عزت اس کے ہاتھ میں ہے. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت و ذلت کا وہ مالک ہے جسے چاہے عطا کرے. لیکن جب عزت دیتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کس کی عزت کرو. جب لیتا ہے نا بندہ وہی ہوتا ہے, کوئی اسے سلام نہیں کرتا, کوئی اسے سلوٹ نہیں مارتا, کوئی اس کی بات نہیں سنتا. لیکن جب وہ عزت دیتا ہے تو پھر ایسے بھی باتیں کرے تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ کیا بات کہی ہے. عزت میرے کریم کے اپنے قبضے میں ہے جسے چاہے عطا کر دے. حکم بیٹھا ہوا ہے, بادشاہ کا بیٹا ہے, رش کی وجہ سے کہ حرم کے ارد گرد رش ہے. ادھر سے میرے امام تشریف لائے, لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا. آپ نے آ کر حجر اسود کا بوسہ لیا, طواف شروع کیا. ہر کوئی آپ کے پیچھے پیچھے طواف کرتا, کوئی آگے نہیں بڑھتا. یہ بھی ادب ہے کہ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کے آگے نہ چلا کرو, ماں باپ کے آگے نہ چلا کرو. ماں باپ نیچے بیٹھے تو اوپر نہ بیٹھا کرو. جس رسول نے تمہیں ماں باپ کا ادب دیا ہے نا اسی رسول نے اپنی آل کا بھی ادب دیا ہے کہ سیدزادے کے آگے نہ چلو, وہ نیچے تو اوپر نہ بیٹھو, کیونکہ اس کی عزت نہیں ہے, یہ حضور کی عزت ہے. یہ ادب رسول ہے, اولاد رسول کا ادب. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کسی سے محبت ہو, بیٹا اس کا نکما نکارا بھی ہو نا تو وہ غلطیاں کرے تو محبت والا کہتا ہے یار تیرا منہ نہیں تیرے باپ دا منہ مار دے, مجھے تیری حیا نہیں تیرے باپ کی حیا ہے کہ وہ اچھا تھا, وہ شریف تھا. کسی کا باپ اچھا ہو لوگ اس کا حیا کرتے ہیں. صرف لوگ نہیں, خدا بھی حیا کرتا ہے. جو حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام نے دیوار بنائی ہے, جو واقعہ خضر میں آتا ہے کہ 2 یتیموں کی دیوار بنائی, اس میں یتیمی حائل نہ تھی. قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا دادا اللہ کا ولی تھا, نیک تھا, جس کی وجہ سے اللہ کریم نے ان 2 نبیوں کو حکم دیا کہ ان کی دیوار بناؤ, نیچے خزانہ ہے. تو کسی کا باپ اچھا ہو اس کا بھی حیا ہے. تو رحمت عالم کے اس شہزادے کو طواف کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو لوگ پیچھے پیچھے چل رہے, کوئی آگے نہیں جاتا. حکم نے کہا بھائی یہ کون ہے, اتنا رش ہے, یہ آیت لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا, ہر کوئی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے, کوئی اس کے آگے نہیں بڑھتا, یہ کون ہے. جانتا تھا لیکن اپنے تکبر میں بیٹھا ہوا کہتا ہے یہ کون ہے, میں نہیں جانتا اسے. تو فرزق شاعر تھا پاس بیٹھا ہوا, فرزق شاعر, اس نے کہا تو نہیں جانتا تو میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. اس نے 11 شعر امام کی شان میں کہے. فرزق شاعر نے 11 شعر فی البدی امام کی شان میں کہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے جس نے کربلا میں نیزے کی نوک پر اللہ کا قرآن سنایا ہے. یہ اس کا بیٹا ہے جو باب مدینۃ العلم ہے, جس کے بارے میں رسول نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ من کنت مولا فاز علی مولا. یہ اس کا نواسا ہے جس پہ اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے. یہ اس کا بیٹا ہے جو ساری کائنات کو علم تقسیم کرنے والا ہے,
ساری کائنات کو ولایت عطا کرنے والا ہے۔ 11 شیر فرزق نے جب فلبتی کہے تو حکم نے اسے پکڑ کر جیل میں بھیج دیا۔ امام فارغ ہوئے، قربان جائے امام کی عاجزی انکساری پر بھی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے کالی چادر میں، چونکہ امام زین العابدین کربلا کے بعد ہمیشہ کالا لباس پہنتے تھے، سیاہ لباس، چادر سیاہ، لباس بھی سیاہ، کالی چادر میں منہ چھپا کے کعبہ شریف کے پاس چیخ چیخ کے رو رہے تھے اور یہ الفاظ کہہ رہے تھے، میرے مولا اتنے تیرے پانی کے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اور اتنے زمین کے ذرات نہیں جتنی میری خطائیں ہیں، اور اتنے تیرے درختوں کے پتے نہیں جتنے میرے جرم ہیں، اگر تو مجھے معاف کر دے تو یہ تیری کریمی ہے، یہ تیری، بولو یارو، یہ تیری کریمی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام زین العابدین کی ذات جو عبادتوں کی زینت ہے۔ گزرنے والا گزر کے پھر واپس آیا طواف کرتے ہوئے، وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا اللہ اگر کوئی میری نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو وہ بھی اسے دے دے، یہ اتنا گناہ گار ہے کیا رو رو کے تجھے منا رہا ہے۔ جب صبح کی اذان ہوئی، کالی چادر والا اٹھ کے کونے میں گیا، وہ کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ دنیا کا ہجوم ہے وہاں پر، میں نے دیکھا یہ کون ہے جو اتنا رو رہا تھا، چہرے سے پلہ ہٹایا تو دیکھا امام زین العابدین کی ذات تھی۔ وہ امام زین العابدین جو عزو انکساری میں اتنے بڑے تھے، 11 شیر فرزق نے کہے، حکم نے جیل بھیج دیا، اور امام کو بعد میں پتا چلا کہ فرزق شاعر کو جیل میں بھیج دیا ہے اس لیے کہ اس نے میرے بارے اشعار پڑھے ہیں۔ آپ نے 1200 اشرفی بھیجی جیل میں فرزق شاعر کو، اس نے اس لانے والے سے کہا کہ امام کی بارگاہ میں واپس کر دے، میں نے پیسوں کے لیے شعر نہیں پڑھے، اللہ کے شعراء ہم پڑھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ہم پیسوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ شعر میں نے پیسوں کے لیے نہیں پڑھے، یہ میں نے اپنے ایمان کے لیے پڑھے ہیں، اپنی عاقبت کے لیے پڑھے ہیں، مصطفیٰ کریم کو خوش کرنے کے لیے پڑھے ہیں، اور جس شان کے مصداق تھے حضرت امام زین العابدین، میں نے اسی کو بیان کیا ہے۔ وہ واپس لے کے پیسے آیا نا، جب اسے کہا حضور، وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے نہیں لینے، میں نے شعر پیسوں کے لیے نہیں پڑھے، تو میرے امام نے کہا ہم جو چیز دے دیں وہ واپس نہیں لیتے، پیسے اسے دے دے اور اسے کہو کہ جو تو نے میری شان بیان کی ہے اس لیے کہ قیامت کے دن میں تیری شفاعت کے لیے سفارش کروں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن تو یہ ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا، پیسے بھی لے لے اور شفاعت کا بھی وعدہ کرتا ہوں۔ وہ ہے امام زین العابدین کی ذات جو عبادتوں کی زینت ہیں۔ خدا فرماتا ہے ایمان والو استقامت پکڑو، استعانت پکڑو، امداد لو صبر سے اور نماز سے، نماز اس کفیت کا نام ہے۔ ہم تو نماز ایک اوپر سے جیسے کوئی بہار ہوتا ہے نا اتارنے کے لیے، چلو نماز پڑھ لیا پہاڑ اتر گیا، بہرحال میں سمجھتا ہوں پھر بھی یہ بھی نصیب کی بات ہے۔ میں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں یا رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار، جس کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ پل سے رضا اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، ہے رب سلم صدائے محمد، ہم پل سے وجد کرتے ہوئے گزر جائیں گے کیونکہ سرکار کی دعا ہوگی کہ یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار۔ لیکن مولا علی کے بارے میں فرمایا علی دوزخ سے خطاب کرتے ہوئے کہے گا کہ یہ تیرا ہے اسے رکھ لے، یہ میرا ہے اسے آنے دے، یہ تیرا ہے اسے رکھ لے، یہ میرا ہے اسے آنے دے۔ تو مولا علی تقسیم کریں گے اور جنت کے دروازے پر جنتی جس کے ہاتھ میں پیپر جنت کا ہوگا اس سے سوال ہوگا کہ بتا تیرا علی کے بارے میں کیا ایمان تھا، کیا عقیدہ تھا۔ تو جنت ان کے گھر سے ملے گی اس لیے کہ انہوں نے جنت کی قیمت ادا کی ہے، انہوں نے جنت کی قیمت ادا کی ہے۔ کربلا میں جو آقا حسین نے امتحان دیا ہے وہ جنت خرید لی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا یہ جنت کا سردار ہے، تو آقا حسین نے اس سرداری کا پورا عملی طور پہ امتحان دے کر کامیابی لی ہے، اور جنت کے سردار وہ ہیں، انہی کی جنت ہے اور ہم محب ہیں ان کے، تو جہاں آقا جائیں گے وہاں غلام بھی جائیں گے۔ جنت دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ ہمارے حضور بڑے کریم ہیں نا،
حضور امت کے لیے کریم ہے، عریس ہے امت کے لیے، حضور برداشت نہیں کریں گے کہ امتی میرا اور دوزخ میں جائے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ایمان والو امداد پکڑو صبر سے اور نماز سے۔ صبر بھی ایک کفیت کا نام ہے، نماز بھی ایک کفیت کا نام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہ کفیت عطا فرمائے۔ ہمارے امام جن کے ہم مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ کی ذات پاک، ساری رات کھڑے ہوتے عشاء کے بعد اور اپنی داڑھی پکڑ کے کھینچتے اور روتے، ساری رات روتے اور کھینچ کے کہتے نعمان اگر تیرا کریم تجھے بخش دے تو یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کی، ورنہ تو اس قابل نہیں کہ تو بخشا جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت ساری رات رو کے اپنے اللہ کو کہتے ہیں کہ نعمان اگر تو بخشا جائے تو یہ اس کی کریمی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں میرے بادشاہ ہم تو گناہگار لوگ ہیں، سیاکار ہیں، شب و روز گناہوں میں رہے، جوانیاں گناہوں میں گزار دی، اگر تو بخش دے تو یہ تیری کریمی ہے، یہ تیری شان ہے کہ تو گناہگاروں کو بخشتا ہے، یہ تیری عظمت ہے کہ تو سیاکاروں پہ اپنا کرم فرماتا ہے۔ اپنے محبوب کے صدقے، شہدائے کرب و بلا کے صدقے میرے مولا ہم سب کی خطائیں معاف فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے دل پاک فرما دے، نگاہیں پاک فرما دے، عالم اسلام کا بول بالا فرما دے، پاکستان کو شر سے محفوظ فرما دے۔ جب اللہ عزت دیتا ہے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، جب میں برمنگھم میں تھا تو جیسے آپ محبت کرتے ہیں نا مجھ سے، وہ بھی مجھے اسی محبت کرتے تھے۔ ان کا نام ہے سعید مغل صاحب۔ میں ان کے گھر کے قریب پہلی مسجد جو بنائی ہے امیر ملت سینٹر، اس کے قریب ان کا گھر تھا، سیاسی بندہ تھا لیکن وہ مجھ سے بڑی محبت، آج تک محبت اس کی اسی طرح ہے۔ ان کو کوین نے ایک اعزاز دیا، کیا بولتے ہیں اس کو، MBA کیا ٹائٹل دیا، اللہ تعالیٰ MBA، اللہ تعالیٰ مغل صاحب کو صحت تندرستی درازی عمر عطا فرمائے۔ چودھری محمد عجائب صاحب میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، ان نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا اس وقت زمانے میں، جگہ دی، سینٹر بنا کے دیا، میری سٹے کروا کے دی۔ وہ ذرا صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک نوجوان بچہ ہمارے بلیک برن میں ایوب صاحب کھوکھے والوں کا فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس بچے کو حضور کی شفا نصیب فرمائے اور والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ میرے DM کو بھی آباد و شاد فرمائے، ڈاکٹر صاحب کو بما اپنے برادران کے اللہ عزت و ابرو درازی عمر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب سنتے ہیں دعا فرمائے۔ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أسألك يا من هو الله الذي لا
اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یا اللہ پاک حضور کے والدین کریمین کے صدقے ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، ڈاکٹر صاحب کے والدین کے درجات اور بلند فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کی آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کریم پروردگار جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تو سمیع و بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، میرے مولا ہر کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ دیار پاک مدینہ میں آنا جان نصیب فرما۔ یا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔